والسماء ذات البروج. انکم ہاؤس کے اپوزٹ یعنی 8th ہاؤس میں سورج، مرکری اور کچھ ستاروں کا اجتماع آپ کے بہت سے معاملات میں میجر تبدیلیاں لے کے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ ایک چیز میں کہوں گا کہ آپ کے اس ویک کے آغاز میں تھوڑا سا لو پروفائل کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا، اور اگر کوئی منڈے سے کوئی ایسے کام تھے جو کوئی ایکسپیکٹڈ تھے ہونے، ہو سکتا ہے کہ ان کاموں میں پروفیشنل کاموں سے متعلق کوئی معاملات ہیں تو اس میں شاید تھوڑی بہت دیر ہو اور وہ ٹائملی کمپلیٹ نہ ہو سکے۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ مون سیٹرن اپوزیشن جب یہ بنتی ہے تو کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جہاں جو آپ کام کرنے نکلتے ہیں اس کی بجائے آپ کی توجہ یا آپ کی ضرورت کسی اور طرف پڑ جاتی ہے اور آپ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر، جس کی وجہ سے جو پلانڈ چیزیں ہیں وہ افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح کچھ انفور ریزنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں جہاں پروفیشنلی آپ کی ضرورت کسی اور جگہ پہ پیش آ سکتی ہے، تو لہٰذا مینٹلی اس کے لیے پریپیئر رہیے گا، اور اگر کہیں آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کے کسی دوسری سیٹ پہ جائیں تو اسے بہترین طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ اگر خدا نخواستہ اپنے جاب یا ورک پوزیشن کو وہاں پہ آپ نہیں سمجھتے تو اس سلسلے میں جو ایکسپرٹس یا اس سیٹ پہ کام کرنے والے لوگ تھے ان سے رائے لینا آپ کے لیے بہتر ہوگا، مناسب ہوگا، کیونکہ ہر شخص ہر کام تو نہیں جانتا، لیکن بوقت ضرورت سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات امپورٹنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا، جوپیٹر آپ کی 3rd ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز جب یہ آتا ہے تو یہ بہت سے ایریاز کو، نئے ایونیوز آف لائف جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کا تعلق آپ کی ٹریول موومنٹ ان چیزوں سے متعلق ہے۔ اگر آپ سفر کا پلان کر رہے تھے اور کہیں آنا جانا چاہتے تھے تو ٹریول ٹائم میں آپ کے کچھ ایسی چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی جہاں بیفور ٹائم اگر آپ کمیونیکیشن میں رہیں گے، بات چیت میں رہیں گے تو آپ کے سفر کے مقاصد اچھے طریقے سے حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وینس کی پوزیشن بہت زبردست قسم کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جوپیٹر کے آغاز کچھ بلیف سسٹم، کچھ ریلیجیس ٹریول جاتے کسی اور کام کے لیے کہیں، لیکن وہاں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے جو آپ کی روحانی طور پہ آپ کی تربیت کرتے ہیں یا آپ کے خیالات میں ایک واضح تبدیلی لانے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مارس کی پوزیشن ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی کنسرن ہے، لو انرجی لیول وہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ معاملات میں اگر آپ کوئی ڈبیٹ میں، فیملی میں یا کسی اور جگہ کوئی پولیٹیکل معاملات میں اگر آپ ہیں تو آپ اپنا پیشنس لیول کو بڑا احتیاط کے ساتھ رکھیے گا، کیونکہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ پلانٹری پوزیشن آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہے، جہاں آپ شاید وہ گفتگو کر جائیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے، جس کے اوپر بعد میں امبیرس ہو سکتے ہیں۔ تو لو پروفائل کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا اور بات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بچوں سے متعلق ٹائم تھوڑا سا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ اریٹیشن، کچھ فیکٹرز ایسے ہو سکتے ہیں جہاں ان کی توجہ آپ کو درکار ہوگی، لیکن وہ اپنی کچھ پرسنل کمٹمنٹ کی وجہ سے آپ کو توجہ نہیں دے سکیں گے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں سے ایجوکیشن کے معاملات میں جس طرح کی آپ کے رزلٹس ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ سلائٹلی تھوڑا سا وقت اس طرح کا 5th ہاؤس جہاں آپ کے 5ویں گھر سے متعلق معاملات افیکٹ کرتے ہیں، جن میں بچوں کے ساتھ ساتھ فرینڈس، یہ دوست، یہ ساری چیزیں غیر متوقع قسم کا بیہیویئر ملتا ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ اس میں غور کریں گے تو شاید اس کی ریزن آپ یا آپ کے اہل خانہ کسی جگہ رہ چکے ہوں۔ بہرحال
اگر کہیں سے کوئی ڈس اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، حسب توقع آپ کو کہیں سے رسپانس نہیں ملتا، تو ری ایکشن کی بجائے سوچنے کی ضرورت ہوگی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ 7th ہاؤس ہسبینڈ اینڈ وائفس کے لیے آپ کا جو ٹائم ہے بڑا عجیب و غریب سا ہے، کیونکہ راہو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ کبھی آپ کے اسپاؤس، پارٹنر، بزنس پارٹنر، فرینڈس، یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہاں پہ افیکٹ کرتے ہوئے دکھائے۔ جہاں جہاں ریلیشن ہوتے ہیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کے آثار یا امکانات ہوتے ہیں۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے لیے آپ ٹائملی گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔ جیسے ہی کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے آپ اس سے ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو معاملات وہیں دب جائیں گے، اور کہیں کہیں سیلف رسپیکٹ اور عزت نفس کے لیے شاید آپ کو کوئی سٹینڈ لینا پڑے۔ بہرحال کبھی کبھی یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ادروائز آپ کی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ کوئی کھیل سکتا ہے اور عادت بن جاتی ہے تو پھر آپ کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو اپنا پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں بتانا آپ کا رائٹ ہے۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ تاریخ کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں جاؤں، ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست میری کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب ٹارس ایرین، بڑی مزے کی بات آپ کے لیے، جوپیٹر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں اور وینس آپ کے 8th ہاؤس میں، دونوں کے ریلیشن شپ بہت زبردست قسم کے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لا، اسٹیٹک کلینکس، میڈیکل پروفیشن، جولری، کپڑا اور کاسمیٹکس، اس فیلڈ سے متعلق خواتین و حضرات کے لیے خاص کر بھی میں مینشن کر رہا ہوں، یہ بزنس کی موومنٹ، بزنس میں چینج، بزنس میں نئے آئیڈیاز کا متعارف کروانا، یا کوئی کمی ہے تو اسے دور کرنا، اچھا ہیومن ریسورس ہائر کرنا، اچھی پروڈکٹ کو اپنے بزنس میں ایڈ کرنا اور پھر اس کی تشہیر کرنا۔ یہ میں اس لیے آپ سے ایکسکلوسیولی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ان سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کا وقت اپنے بزنس کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے کام کرنے کا، تشہیر کرنے کا، پھیلانے بڑھانے کا ہے یہ۔ تو یہ چیزیں جب آپ کو سمجھ آتی ہیں تو پھر چونکہ انکم ہاؤس آپ کا بہت اچھا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جب انکم ہاؤس بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید آپ کی انکم اتنی نہیں جتنی کہ ہونی چاہیے، تو ایسے میں حالات کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسیز، اپنا بزنس اور بزنس میں موجود میٹیریل اور سروسز کے اوپر غور کرنا ضروری ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو مینشن کیا تھا۔ تو یہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے چیزوں میں بہت بہتری اور ترقی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں پارٹنرشپ پہ یا شیئرنگ کے اوپر، کسی معمولی شیئرنگ کے اوپر، شیئر اینڈ کیش، ان دونوں کنڈیشنز کے اوپر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایڈورٹائز کر کے آپ اپنا برانڈ، اپنے بزنس کو ایکسل کر سکتے ہیں۔ جاب میں رہنے والی خواتین و حضرات کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ اٹس اے گڈ ٹائم، بہتر وقت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں بہت پرانے معاملات پینڈنگ جو پڑے ہوئے تھے، آپ کی پروموشن یا آپ کی پوسٹنگ سے ریلیٹڈ، ان کے اوپر اگر آپ فالو اپ کریں گے تو آپ کو اس سے بہتر رسپانس ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرسنل ریلیشن لائف میں اپنی وائف، فرینڈس، دوست، اس کی لائف کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں تو تھوڑا سا ایک فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بات کا بتنگڑ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو آپ کے رشتوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کسی بات میں اگر کوئی آپ کے علم میں اپنے کسی پیارے دوست، ریلیٹیو، عزیز، پارٹنر کے بارے میں آتی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ پہلے 1 to 1 آپس میں معاملات کو ڈسکس کیا جائے، اور وہ جلد کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی وجہ کے دل میں بات رکھ کے اسے پھیلانا، بڑھانا، خود بخود دوری پیدا کرنا، بعض کا پھر قریب جا کے پتہ چلتا ہے بات اتنی تھی نہیں جتنی بن چکی، اور اس وقت اسے سمیٹنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔
انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک ہے. اچھا, انکم میں تھوڑی سی چیزیں آپ سے بات کروں کہ اگر آپ اپنی ریگولر بزنس کے ساتھ ساتھ کچھ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جیسے کوئی ڈالر لے رہا ہے, کوئی گولڈ لے رہا ہے, کوئی اسٹاک ایکسچینج لے رہا ہے, تو وہاں پہ وینس جوپیٹر کا اسپیکٹ جو ہے یہ آپ کو ایکٹیولی انوالو رہ کے کچھ چیزوں میں ری شفل کرنے کی سجیشن دیتا ہے, اسپیشلی اگر میں یہ کہوں تو اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ. اور اسٹاک ایکسچینج میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ آئی ٹی جو 2-3 ایریاز بڑے امپارٹنٹ بنتے ہیں, آئی ٹی, کپڑا, سیمنٹ, یہ 3-4 انڈسٹریز ہیں. بینکنگ سیکٹر, اسپیشلی بینکنگ سیکٹر, اس میں اگر آپ کے پاس سٹاکس ہیں تو اس سلسلے میں ٹریڈنگ کیجیے گا. اور کچھ سٹاکس ایسے ہیں جن کو آپ بائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو منافع بہتر ہو سکتا ہے. چھوٹے بچوں کی تعلیمی معاملات کے سلسلے میں ذرا سی کنسرن پیدا ہو سکتی ہے, جہاں شاید آپ کو ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کے لیے بلایا جائے یا کوئی ایسا ایشو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں بچوں کا تعلیمی معاملات میں کنسنٹریشن لیول پرابلم ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں بچے کے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ انسٹیڈ کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ خود امبیرس فیل کریں. نو, آپ کو بلکہ اسکول کو بھی چاہیے کہ ایسے میں بچوں کے پرابلم کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر وہ بچہ تعلیمی معاملات میں اچھا رسپانس نہیں دے رہا, اچھے نتائج نہیں دے رہا, تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. کیونکہ میں جب اسٹرالوجیکل دیکھتا ہوں آپ کے حالات میں تو مجھے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کا بچوں کا فیملی میں کمیونیکیشن, آپس میں رابطہ وقت کم ساتھ گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ آپ سے کچھ دوری میں ہیں. تو دوری جب ہوتی ہے تو پھر وہاں کنسنٹریشن اور پرابلم ہوتے ہیں. تو لہٰذا بی فرینڈ ٹو یور کڈس, اپنے بچوں کے دوست بنیے گا. ماں باپ سے بہتر دوست کوئی نہیں ہو سکتا. بھلے بچہ 6 سال کا ہے لیکن اس کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی بڑا اچھا, اسپیشلی پروفیشنل کالجز سے ریلیٹڈ ایڈمیشن, یا وہاں پہ اگر آپ کو کچھ پرابلمز آ رہے ہیں, مائگریشن سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہیں, تو وہ بھی ریزالو ہو سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اس سلسلے میں فالو اپ کریں. دوستو, یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی. نیکسٹ ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے, اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری جو آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ پلیز چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائی دوستو. وہ ستارہ جسے میں اکثر کہتا ہوں یہ خدا کی رحمت ہے, آپ کے اپنے ہاؤس میں ہے جمنائی پلانٹ, لیکن یہاں پہ اس کی پوزیشن تھوڑی سی چینج ہوتی ہے. پہلے وہ بالکل ایک خاص پوزیشن میں تھا, اب ریٹروگریڈ پوزیشن میں آتا ہے. ریٹروگریڈ جسے رجحت کہتے ہیں, اس پوزیشن میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور یہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے آپ کے 7th ہاؤس کے ساتھ ہے. یعنی کچھ لوگ آپ کی طرف بڑی شدت سے مائل ہوں گے. آپ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں, دور ہٹ رہے ہیں, انوالو نہیں ہو رہے. اسی طرح اگر آپ کو کچھ بزنس آپشنز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, کچھ پرپوزل مل رہی ہیں, کہیں کچھ سوشل ایلیٹ کلبز میں آپ کی کوئی پوزیشن ڈسکشن میں آتی ہے, آپ کو کوئی مقام دیا جاتا ہے, آپ اس سلسلے میں ضرور رسپانس کیجیے گا, ضرور آگے بڑھیے گا. اس میں آپ کے لیے بہتری اور تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی, کیونکہ عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں. اگر بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کو انوالو کرتا ہے, کوئی پوزیشن یا مقام دیتا ہے, تو آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ اپنا پرسنل بزنس کرنے والے لوگ جو ہیں, سیلف سروسز سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, خود سروس پرووائڈر ہیں, وہ کسی بھی آرگنائزیشنس کے ساتھ ہو تو اپنی آرگنائزیشن میں اپنے حقوق کو لک آفٹر کرنے کے لیے جو باڈی بنتی ہے, اس باڈی میں یعنی کہ یونین وغیرہ کہہ لیں یا کوئی اور گروپ کہہ لیں, تو وہاں پہ آپ کی پوزیشن آپ کے لیے اور آپ کے پروفیشن اور ہم نوا پروفیشنز کے لیے بہتر اور قابل قدر ہوگی. ایک تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بات آپ کے کانوں تک پہنچے, اپنے کولیگس, اپنے دوستوں کے بارے میں, سیاستدان ہیں تو اپنے باقی پروفیشن سے ریلیٹڈ, کولیگ سے ریلیٹڈ ہے, وہاں پہ آپ نے اپنے لب و لہجے کو بہت محتاط رکھنا ہے.
سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیے گا، کیونکہ ایک فالس سا پیریڈ ہے جہاں ہائپر ہو کے آپ کچھ ایسی گفتگو کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں جہاں جا کے بعد میں آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ سیاست ایک ایسی چیز ہے جہاں کبھی کبھی جانتے بوجھتے لیگ پولنگ کی جاتی ہے، کسی کی ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور اسے سیاسی کھیل کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی جسے کہتے ہیں رینج میں یا اس کی زد میں آپ کے اپنے قریبی دوست بھی آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پرسنل ریلیشن بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ اگر آپ کسی ایسی پوزیشن پہ کام کریں جو پوزیشن آپ کی اپنی نہیں ہے، فار ایگزامپل جیسا میں نے آپ سے کہا کسی کولیگ کے جانے کی وجہ سے، مناسب سیٹ پہ رائٹ آدمی نہ ہونے کی وجہ سے آپ بڑی پوسٹ پہ جونیئر پوزیشن میں ہوتے ہوئے کام کر رہے ہیں، جس کے چانسز بہت بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا آپ خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی پوزیشن جس کے اوپر آپ کی نظر ہے اور وہاں پہ اگر رائٹ آدمی نہیں تو اس پہ ٹیمپریری آپ کی پوسٹنگ ہو جائے۔ اب یہ کیوں چاہتے ہیں؟ آف کورس اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو خود پتہ ہوگا۔ ڈیفینیٹلی کبھی کبھی ایکسپیرینس اور کبھی کبھی اس پوزیشن پہ آ کے بہت سے مالی فوائد لینا یا دوسروں کو دینا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں معاشی طور پہ، اس کا ایک فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ اگر آئیں تو یہاں پہ بہرحال آپ کو محتاط طریقے سے رہنا ہوگا۔ مون سیٹرن اپوزیشن 28 تاریخ سے اگلے ایک دن تک رہے گی۔ یہاں پہ اپنی صحت کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے، کسی چھوٹی سی بات کے اوپر آپس میں کچھ مسئلے مسائل بنتے ہیں، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ اپنا لب و لہجہ بہت محتاط اور کیئرفل رہے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ کو کوئی آربیٹریشن یا پنچایت میں بیٹھنا پڑے، پہلی بات اوائڈ کیجیے گا، آپ اوائڈ کیجیے، خاص اسپیشلی اگر دونوں طرف آپ کے اپنے لوگ ہوں۔ لیکن اگر مجبوری بھی بنتی ہے تو پھر سن کے سمجھ کے دوسروں کی عزت نفس کو سامنے رکھتے بھرپور انصاف کا فیصلہ کریں گے۔ یہ پوزیشن آپ کے لیے ایک چیلنجنگ پوزیشن ہوتی ہے۔ جوپیٹر جب آپ کے فرسٹ ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں ایک خبط سوار ہوتا ہے ہمارے ذہن کے اوپر، سیدھی اسٹریٹ بات کرنے کا، کھری بات کرنے کا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ہمیشہ ہر سچ جو آپ تک پہنچتا ہے وہ کھرا سچا ہی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے ایک اینگل سے اس کو سنا ہو۔ اس لیے ایسی پوزیشن میں بہتر ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے کسی معاملے میں انویسٹیگیشن پراپر کر کے پھر پنچایت کے طور پہ بیٹھیے اور اپنا رول ادا کیجیے گا۔ اگر آپ کے بچے باہر جانا چاہتے ہیں، ٹریول کرنا چاہتے ہیں، اس کے سائن امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پچھلے ایک مہینے سے اس طرح کی اگر کوئی موومنٹ تھی تو سرے دست اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح بچے اگر ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو یہ دسمبر کے قریب کا پیریڈ بنتا ہے جہاں آپ کی فیملی سے ٹریول اور اس طرح کی موومنٹ کے آثار زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ڈیسپریٹلی آپ سیونگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن فور ریزنز کی وجہ سے اخراجات پھر بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، انوائڈیبل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ دوستو یہ کیفیت کچھ اسی طرح ہی رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اوورآل پوزیشن اگر میں سم اپ کروں تو پلانٹری پوزیشن ایکسیپٹ منڈے اینڈ ٹیوزڈے کے باقی دنوں میں نسبتاً بہتر اور فیوریبل ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹرالوجیکل پوزیشن پچھلے ویک آپ نے سن چکے تھے کیسی ہے۔ اس ویک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں ہیں، معمولی سی چینجز کے ساتھ کچھ ستاروں میں تبدیلی آئی، باقی 2-3 پلانٹری پوزیشن ویسی کی ویسی ہیں، جیسا سن پوزیشن، اسکارپیو ہاؤس، 5th ہاؤس، اور میں اس وقت آج کے دن آپ سے زیادہ بات کروں گا آپ کے 5th ہاؤس ایٹریبیوٹس۔ 5th ہاؤس ہوتا ہے آپ کی ہائر ایجوکیشن، تعلیم، آپ کے دوست اور آپ کی اولاد، بچے۔
یہ سارے ایریا جو ہیں اس چیز سے کنسرن ہیں۔ ان سارے معاملات میں اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے فیوریبل ٹائم ہے۔ مثال فار ایگزامپل، اگر آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی تعلیم کسی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اسے آپ دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ریزیوم کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے باہر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ بچوں سے متعلق کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، ان کی شادی بیاہ سے لے کے ان کے ہر تعلیمی معاملات تک، چھوٹے بچوں سے لے کے مطلب بڑے بچوں تک، ایڈلٹس تک، آپ اس کیفیت میں ہیں کہ جہاں آپ کا فوکس اور آپ کا کنسرن آپ کے بچے ہوں گے۔ اسی طرح زندگی میں کچھ نئے لوگ آتے ہیں، کچھ نئے دوست آتے ہیں جو ہیومنٹیرین سروسز سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں۔ وہاں جا کے آپ کو مختلف طرح کی انسانی خدمات کی طرف رجوع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آغاز کبھی قریب سے ہوتا ہے، کبھی دور سے ہوتا ہے، کبھی باقاعدہ آپ کسی ادارے سے منسلک بھی ہو سکتے ہیں، پیڈ اور ان پیڈ، جہاں بیٹھ کے آپ کوئی سروسز دے سکتے ہیں انسانیت سے ریلیٹڈ۔ تو یہ جو 2-3 پلانٹری پوزیشن ہے بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اسی طرح بدھ اور جو پیر اور منگل کے دن اگر کوئی ٹریول ٹائم تھا تو تھوڑا سا ڈسٹرب تھا، کہیں کاموں میں ڈیلے ہوئی، کہیں جانا تھا تو شاید وہ آپ کا جانا کسی وجہ سے کینسل ہو سکتا ہے اور یہ سفر آپ کا دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ فائدہ مند ہوگا۔ مثلا فار ایگزامپل اگر آپ منڈے کا کوئی پلان کر رہے تھے، وہ ہو سکتا ہے منڈے سے ہٹ کے تھرسڈے فرائیڈے تک چلا جائے، ایسی چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال ایسی کسی کنڈیشن میں اگر حالات ہوں تو آپ کو انفارم کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، جہاں جانے کا مقصد ہے اس کے بارے میں ضرور آگاہ رہیے گا۔ جاب سے ریلیٹڈ میں کہوں گا کہ ایسے بچے، ایسے نوجوان جن کو جاب نہیں مل پا رہی تھی اور وہ مسلسل، اور وہ کہیں بھی رہنے والے ہیں، پاکستان یا پاکستان سے باہر، کیونکہ اکثر ہم پاکستان کی جو بات کرتے ہیں لیکن میرے ہزاروں کلائنٹ ہیں پاکستان سے باہر، یورپ، امریکہ میں، دنیا میں، ان کی طرف سے بھی مجھے جب میسیجز آتے ہیں یا ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارے بھی کچھ 6-8 ماہ سے جاب کی تلاش میں ہے، تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ امریکہ میں بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی یہ کیفیت ہے۔ تو ورلڈ وائڈ ایک ریسیشن کا پیریڈ چل رہا ہے جہاں پہ جابس ختم ہو رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں نئی جاب اس طرح پیدا نہیں ہو رہی۔ اچھا، میں ایسے میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، سارا کچھ ہے، تو آپ جاب کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی انیشیٹو سٹارٹ اپ چھوٹا سا کیوں نہیں لیتے؟ خود کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کسی طرح کوئی کام کر سکتے ہیں اور اس کا آغاز کر سکتے ہیں؟ اسپیشلی کینسیرین کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، فیملی اورینٹیڈ اور رسپانسیبل ہونے کی وجہ سے خواتین و حضرات، آپ بہت سے کام آج کے آئی ٹی کے دور کو مد نظر رکھ کے کر سکتے ہیں، آن لائن سروسز، حتیٰ کہ آپ آن لائن ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں۔ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، مرکری آپ کے 5th ہاؤس میں موجود ہے، تو آپ کسی اسٹوڈنٹس کو ہائر کر سکتے ہیں، آپ آن لائن لیسن دے سکتے ہیں، گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ گھر بیٹھ کے ایجوکیٹڈ جب تک جاب نہیں ہوتا پڑھا سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی ایسی سروسز ہیں جس کا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آن لائن سروس پرووائڈر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی اسٹرالوجیکل سائن میں دیکھتا ہوں تو یہ بڑی زبردست قسم کی اوپننگ بنی ہوئی ہے جو نئے وینچرز کی طرف لے کے آتی ہے۔ میرے کچھ میرے کلائنٹس ہیں جن کو اس طرح کی چیزوں کی طرف جب میں نے راغب کیا، انہیں بتایا ان کے پوٹینشیل کے بارے میں، تو انہیں جا کے عملی طور پہ جب اس کا احساس ہوا تو پتہ چلا کہ جاب سے بھی بہتر کنڈیشن اور پوزیشن میں ہے، جہاں اپنے وقت کو خود مینج کر کے اپنے گھر میں رہ کے اچھے طریقے سے